ثوابوں گناہوں کے چکر کو سمجھتے سمجھتے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، زندگی گزر گئی، کتابیں کھنگال لیں اور نہ جانے کیا کیا کر لیا، لیکن ثوابوں گناہوں کے چکر سے نکل ہی نہ سکے۔ ثواب سمیٹنے کی کوشش کرتے کرتے پھر گناہ کر جاتے ہیں، ثواب کماتے کماتے پھر گناہ کر جاتے ہیں۔ کیا کبھی گناہ کرتے کرتے ثواب کمایا؟ کبھی گناہوں کی محفل سجاتے ثواب کمایا؟ کبھی گناہوں کی کمائی کماتے ثواب کمایا؟ نہیں، لیکن ثواب کماتے کماتے گناہوں کی طرف پلٹ جانا، ثواب کماتے کماتے گناہوں میں پھر ڈھل جانا یا گر جانا، یہ کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا۔ زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن ثوابوں کی طاقت نے ہمیں ابھی تک ایسا نہیں بنایا کہ ہم گناہوں کی دلدل سے بچ سکیں۔ گناہوں کی دلدل سے بچنا بڑا لازمی ہے۔ یہ آپ کی ذات کی فلٹریشن اور پیوریفیکیشن کے لیے لازم ہے کہ آپ گناہوں کی دلدل سے بچ کے رہیں۔ آپ ایک مکمل خالصتاً خدا کے بندے بن کے اس کی اور اس کے حبیب کی چاہت دل میں پال کے زندگی بتا کے وہاں پہنچنا تب تک ممکن نہیں جب تک ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کر کے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کے سمیٹ کے سیکیور کر کے سیفٹی میں رکھ کے ہم پھر اگلے جہان جا کے حاضر ہوں۔ تو یہ سب صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہوتا ہے، اور وہ ہے عشق۔ جب تک عشق نہیں ہوتا نا، بندہ زمانے کے خرافات میں پھنسا رہتا ہے۔ آپ کو اگر کسی ایک انسان سے عشق ہو جائے نا، تو آپ پیسہ، مال، دولت، ملکیت، شاہی، تمنگری، امیری، بادشاہی سب کچھ ٹھکرا کے یار کے گن گاتے ہیں، یار کے قصیدے گاتے ہیں، یار کی یاری میں فنا رہتے ہیں، یار کو پانے کی کوشش میں اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی انسان سے آپ کو عشق ہو جائے تو آپ کی یہ پوزیشن ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور جس کو دنیا کی نظر کا تیر لگا، وہ پھر ایسا گھائل ہوتا ہے کہ کوئی اور مرد اس کے نزدیک ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ آپ جب تک اللہ کی نظر کا تیر نہیں کھاتے نا، تب تک آپ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بالکل آپ نے نظر کا تیر نہ کھایا نا، بڑا گناہ کیا آپ نے۔ وہ نظر کا تیر آپ نے ایک بار کھا لیا نا، آپ اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ گے، اسی کے عشق میں فنا ہو جاؤ گے۔ دنیا کے خرافات آپ سے نکل جائیں گے، دنیا کے سارے جھمیلے آپ سے چھٹ جائیں گے، دنیا کی ساری پریشانیاں، دنیا کی ساری مجبوریاں، دنیا کی ساری طلب، دنیا کی ساری خواہشات آپ کی ذات سے چھٹ جاتی ہیں، آپ کی ذات پاک ہو جاتی ہے،
اگر اس رب کا اور اس کے حبیب کا عشق آپ کو نصیب ہو جائے اور اس کے عشق کا تیر اور اس کے عشق کی نظر آپ پہ پڑے اور اس نظر کا تیر آپ کھا لو تو باقی سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ نہیں کھایا تو یہ بڑا گناہ کیا ہے آپ نے، نظر کا تیر نہیں کھایا نا، یہ بڑا گناہ کیا آپ نے، کیونکہ نظر کا تیر نہ کھانے کی وجہ سے آپ باقی خرافات میں، باقی بہت ساری بیماریوں میں آپ پھنسے ہوئے، بہت سی غلاظتوں میں پھنسے ہوئے، وہ اس کی نظر کا تیر پڑے گا نا، جب اس کی نظر کا تیر آپ کے جگر کے پار ہوگا نا، تو آپ کے دل میں جب اترے گا نا، وہ جب آپ کے دل میں پیوست ہوگا تو اس تیر کے پیوست ہونے سے اس کا عشق پیوست ہو جائے گا، جب اس کا عشق پیوست ہو جائے گا تو دنیا کے محبوب میں آپ بادشاہی ٹھکرا کے، شہنشاہی کو لات مار کے، انانیت کو بھول جاتے ہیں، خاندان، قوم، قبیلہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے، اس کے عشق میں آ کر دیکھ تیری زندگی کیا بدلتی ہے، تیرے حالات کیا بدلتے ہیں، تیرے اندر کی دنیا کیسے بدلتی ہے، تیرے باہر کی دنیا کیسی بدلتی ہے، تیرے دوستوں، تیرے احباب، تیرے رشتہ داروں، تیرے خاندان کا دائرہ کیسا تیار ہوتا ہے، اور خود تیری اپنی ذات کا کیا دائرہ تیار ہوتا ہے، کیا وسعتیں نصیب ہوتی ہیں، کیا رفتیں نصیب ہوتی ہیں، کیا عظمتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ رنگ تجھے شاید کبھی نصیب ہی نہ ہو، بس اس کی نظر کا تیر کھا لو، اس کی نظر کا تیر نہیں کھایا تو بڑا گناہ کیا، اس کی نظر کا تیر کھا لو، وہ ایک تیر آپ کو زمانے کے 1000 تیروں سے نجات دیتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ، وہ ایک تیر کھا لو، کمال دیکھنا آپ کی ہستی میں، آپ کی مستی میں، آپ کے وجود میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی دنیا میں، کمال دیکھنا،